كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم رحمهم اللہ. یہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پڑھی گئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصدقہ بتایا کہ سب سے افضل صدقہ باعث اجر و ثواب اور خیر و برکت کون سا ہوتا ہے. قیل یا رسول اللہ، صحابی کرام نے پوچھا. قیل کے معنی کہا گیا، اللہ رسول کہا گیا. اس لیے عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں ترجمہ اس کا، یعنی آپ سے سوال کیا گیا، چونکہ سوال قول ہی سے ہوتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، آپ بتائیں کہ سب سے افضل صدقہ، اجر و ثواب، خیر و برکت، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جہد المقل. جہد المقل، مقل جس کے پاس تھوڑا ہو. جہد کے معنی محنت مزدوری، یعنی ایک چھوٹا آدمی جس کی آمدنی کم ہو، ذرائع آمدنی بہت معمولی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے بیچارہ، وہ کھاتا ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. ایسا انسان جو صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ قبول ہے. سب سے افضل صدقہ یہ ہے. مقل قلیل سے، ہاں تھوڑی، جس کی آمدنی تھوڑی، جس کے پاس پیسہ کم ہو. اور اس کی وضاحت اس حدیث میں ہے جس میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، سابق درہم الف درہم. ایک درہم کا صدقہ کرنے والا 1000 درہم کے صدقہ کرنے والے پر سبقت کر گیا. سوچو وجہ کیا ہے؟ ایک انسان کروڑ پتی ہو، اربوں خربوں کا مالک ہو، مالدار آدمی، اس کے پاس اس کو 1000 دے دینے میں کوئی کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے لیے پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں. یعنی مالدار جو بڑے لوگ ہیں
اور لیکن ایک آدمی ہے جس کے پاس بہت ہی تھوڑا تھا، کم تھا بیچارہ، جہد الموکل ہے، اس نے 1 درہم صدقہ کیا تو سیٹھ کے 1000 صدقے سے زیادہ اجر و ثواب میں سبقت کر گیا۔ تو دیکھیں فرق وہی ہے کہ انسان صدقہ کرے تو اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، تو اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبول ہے، محنت مزدوری کرتا ہے۔ اور واقعی کچھ ایسے ہیں بیچارے کتنے بھی کمزور ہو لیکن صدقہ ضرور کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بتائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے، آگے حدیث شاید آئے کہ اس میں گھر کی عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ اگر سمجھدار دیندار لائق عورت ہے تو بہت اس میں تیز ہوتی ہے، وہ کہیں تھوڑا تھوڑا بچا کر کے، کٹوتی کر کے، تھوڑا سا کھانے میں، پینے میں، بچوں کے اپنے میں بچا کر کے رکھتی ہیں، برابر صدقہ کرتی ہیں۔ یہ خاص چیز ہے، اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ جہد الموکل یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ جہد کے معنی تنگ محنت مزدوری کرنے والا، موکل کے معنی قلیل محنت مزدوری کرتا ہے بیچارہ اور وہ صدقہ دیتا ہے تو اس کا صدقہ بہت افضل ہے۔ ایک کبھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے کر کے جائے، 2 چیزیں ہمارے سامنے بڑی اہم ہیں، کبھی لے کے جائے ہندوستان کے صوبے گجرات میں ایک جگہ ہے نڈیاد، نادر نہیں، نادر دوسری چیز ہے، یہ نڈیاد ہے۔ ہاں لاکھی مسجد، نڈیاد، یہ نڈیاد احمد آباد اور بڑودہ کے یہ بیچ میں ہے۔ اور یہاں اس کے ریلوے اسٹیشن پر جو ٹورسٹ کی جگہیں ہوتی ہیں، ٹورزم کیا کہتے ہیں، ہاں، وہاں ایک مسجد ہے، لاکھی مسجد، اہل حدیث کو دیا ہوا ہے کہ یہ بھی ہاں عجائبات میں سے ہے۔ اس مسجد کے بننے کا جب اعلان کیا، لوگ نئے نئے اہل حدیث ہوئے تھے، نئے اہل حدیث ہوئے تو کوئی حج میں گئے تھے، وہاں ملاقات ہو گئی، وہاں سے کوئی اہل حدیث فیملی تھی پنجاب کے، ایک مولوی صاحب، بہرحال تو وہاں مسجد بنانے لگے تو ہوا کہ ہر آدمی چندہ کرے، تو اللہ جن کے پاس سونا تھا، چاندی تھا، زیورات تھا، وہ دیا، مال دیا، کیش دیا۔ کچھ لوگوں نے مرغی کے انڈے دیے تھے، مرغی کے انڈے دیے تھے، یہ انڈے دینا کیوں، اس کو بیچو اور جو آئے وہ سوچو۔ اس لیے غریبوں کو بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے نہیں۔ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، بکری پال رکھا تھا تو بکری لایا، مسجد والوں جا کے بیچو، اس کی قیمت لگا دو۔ یہ غریبوں کی خلاص کو اللہ نے اس قدر قبول کیا کہ آج ہو ہندوستان کے مشہور مسجد، اور گھومنے ٹہلنے والوں کی، یعنی کوئی نڈیاد جائے دیکھنے کے لیے تو اس مسجد کا بھی ایک نام ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے، نام ہے لاکھی مسجد، لاکھی مسجد۔ اب ہو سکتا ہے اللہ ہوگا، تو دیکھو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا سا ہی لیکن کچھ نہ کچھ دیتے رکھنا چاہیے۔ محنت مزدوری کرنے والا ہو، ہمارے عرب جیسے لوگ کھاتے پیتے ہوں تو نفلی صدقات کرنے میں زکوٰۃ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دینے کے لائق ہے، نہیں فرض ہے، نفلی صدقات میں کبھی کوتاہی نہیں کر۔ جب اللہ نے اتنا زیادہ ہمارے لیے آسانی کر دی کہ تھوڑا سا بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے کیا فرق، ولو بشق تمرہ، یارو کھجور کا آپ پورا کھجور بھی نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہے تو بھی صدقے میں دو۔
یہ بھی نہیں کہ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات۔ اب آدھے کھجور تک اللہ کے رسول نے رغبت دلائی، کھجور پورا کھجور نہیں ہے تو چلو آدھے، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح دے دو، تو روٹی کی ٹکڑا تو بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسے کیسے مشکلات، کیسے کیسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ جہد المقل ہے۔ پھر آگے دوسری تعلیم دی، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور صدقہ جب دو تو صدقہ دینے کی ابتدا جو ہے وہاں اپنا مال جو خرچ کرو دو تو ان کو جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ یعنی جب تم خرچہ دو، الحمدللہ صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، کہ فرمایا مستحق کون ہوگا سب سے زیادہ؟ تمہاری آمدنی کا، تمہاری کمائی کا سب سے پہلے کس کو دینا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ رسول نے بِمَنْ تَعُولُ، آئلہ بولتے ہیں نا، جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، کھلانے کی، پلانے کی، خرچے کی، بیوی ہوں، ماں باپ ہوں، بچے ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہن ہوتی ہے، کبھی بیٹیاں واپس آ گئی ہیں سسرال سے، حالت ہوتے رہتے ہیں ایسے، خاندان کے لوگ ہوں گے، کبھی آپ نے کسی خاندان چچا غریب ہیں، ان کے بچوں کی پڑھائی کی ذمہ داری آپ نے اٹھا لی، ہوتا ہے ایسے، تو جن کے اخراجات کی ذمہ داری تم نے لے لی ہے، تم پر ہے، سب سے پہلے ان کو دیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل، جو طویل حدیث سنا ہوگا، اوصانی خلیلی بعشر کلمات، ہمارے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 10 باتوں کی وصیت کی۔ ان میں ایک بڑی اہم چیز کیا تھی؟ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن الطَّوْلِ، اپنی آمدنی کو خرچ کرو اپنے اہل و عیال پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے اہل و عیال کو مقدم کیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اہل و عیال پر بھی خرچ کرنے میں کبھی انسان بہت زیادہ غصے یا کسی وجہ سے اہل و عیال کو دینا، رشتہ داروں کو دینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس زمانے میں اپنے رشتہ داروں کا رشتہ داری نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے افضل الاعمال کیا کرا دے؟ صل من قطعک، کتنی فضیلت، بڑی طویل حدیث ہے، 9 چیزیں اللہ رسول نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا الا اخبرک بالفضائل، افضل ترین اعمال میں بھی سب سے زیادہ افضل کیا ہے بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا صل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک۔ یہ 3 چیزیں افضل الاعمال نہیں، بلکہ افضل الاعمال میں بھی جو افضل ترین ہے وہ ہیں۔ کیا ہیں؟ آج کتنی ضرورت ہے صل من قطعک، جو رشتہ دار تم سے قطع تعلقی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی تم صلہ رحمی کرو۔ کتنی ضروری ہے؟ صل من قطعک، جو رشتہ دار تمہارے ساتھ قطع تعلقی رکھتے ہیں، تمہارے پاس آنا جانا تم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہر خوشی غمی میں تم کو کاٹ دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، تو اللہ سے فرماتے ہیں انہوں نے جیسے کیا ویسے تم نہیں کرو۔ صل من قطعک، تم اپنے خوشی غمی میں
ان کی خوشی غمی میں شریک ہو، تم ان کے ساتھ صلہ رحمی باقی رکھو۔ بلکہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت اللہ رسول نے ہی بیان فرمایا، لیس الواصل بالمقافی ولكن الواصل الذي اذا قطعها وصلها۔ اے لوگو، جس صلہ رحمی کی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس صلہ رحمی کا حکم ہم کو دیا ہے اور اتنی تاکید کی ہے، وہ صلہ رحمی برابر پر کی نہیں ہے۔ لیس الواصل بالمقافی، برابر سرابر کی صلہ رحمی کرنا، تمہارا بھائی، تمہاری عزیز باقاری تم سے جڑے رہتے، تم بھی ان کے ساتھ جڑے رہو، اور اگر وہ نہ جڑے رہیں تو تم بھی ان سے الگ ہو جائے۔ نہیں، یہ صلہ رحمی اللہ نے ہم کو لے کے نہیں بھیجی، ہم کو جو صلہ رحمی لے کر کے بھیجی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ إِذَا قَطَعَهَا وَصَلَهَا، جو رشتے ناتے تم سے قطع تعلقی کرتے ہیں، ان سے تم صلہ رحمی کرو، بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ وصول ہے ولا اللہ نے فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، حسنہ اور سیئہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ہم لین دین رکھتے ہیں رشتے ناتے کے ساتھ، سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ ناشکری سے دل بڑا دکھتا ہے انسان کا۔ تجربہ کر رہا ہوں، آپ اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کوئی بھی معاملہ آ جائے تو بس پوری صلہ رحمی احسانات سالوں کے ختم کر کے سب سے زیادہ شکایت کریں گے تو وہی کہیں گے۔ دشمن بھی اتنا شکایت نہیں کریں جتنا اپنے لوگ شکایت کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تجربہ کریں۔ اور ہم نے تجربہ ایک اور کیا، بس اللہ تعالیٰ معاف رکھے، آپ کتنا بھی حلال طریقے سے ان کو دیں، اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو دیں، آخر میں کبھی گزارے ہوئے تو کون سا آپ نے اپنا زکوٰۃ ہم کو دے رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ لوگوں بدنام کرتے ہیں، بھائی ہم کو ہمارے ساتھ کون سا احسان کیا، اس نے ہم کو غریب سمجھ کے اپنی زکوٰۃ، یہ بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے لوگ تنگ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ رشتے دار کو زکوٰۃ دینا ہے تو بتا کے دینا ہے کہ نہیں بتا کے دینا ہے، ہمارا اپنا معاملہ ہے، بس آخر میں دل دکھتا ہے۔ لیکن پھر بھی انہی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سب سے بڑا ثواب ہے۔ سلمن قطع، آگے وآتے من حرمک، وآتے من حرمک، اور جو تم کو نہیں دیتے ان کو بھی تم دو۔ یہ کوئی زکوٰۃ خیرات کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہی ہے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کہ اللہ رسول نے فرمایا، جب گھر میں سالن بناؤ تو ذرا پانی زیادہ ڈال دو، ہاں اپنے پڑوسی کو، کیوں تمہارے ہاں جب گوشت بھنا جا رہا تھا، مسالے بھنے جا رہے تھے، تو اس گھر میں ہو سکتا ہے دال اور سبزی پک رہی، خوشبو وہاں جا رہی ہے۔ واقعی ایک غریب انسان پڑوس میں ہو، یا ویسے بھی جب اسے معلوم، بچوں کو معلوم ہو جائے کہ پڑوس میں گوشت بن رہا ہے، اور اپنے ماں باپ سے جب وہ کہتے ہیں کہ سمجھ گئے نا، اور وہ بیچارہ گوشت نہیں خرید سکتا، تو اس وقت ماں باپ کے دل پر کیا گزرتا ہے۔ تو اسلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں پانی ڈال دو، جب شوربہ تیار ہو جائے تو ایک پیالے میں بھر کر کے ذرا پڑوسی کے یہاں بھی بھیج دو۔ یہ لیکن آج کیا ہے، ایک مرتبہ دیا، دو مرتبہ، جب سامنے والا کبھی ہمارے یہاں نہیں بھیجتا تو ہم بھی رک جاتے، بھائی وہ نہیں ہم کیا ہمارے یہاں کبھی بھیجتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ دیکھو آپ دے کر کے دو چیزیں رکھیں، نمبر ایک، اسلام پر عمل، شریعت پر عمل کر رہے ہیں،
آپ پڑوسی کے پاس بھیج کر کے ہمیشہ دے کر کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک بڑی چیز ہے. نمبر 2، آپ نیک عمل کر رہے ہیں. نیک عمل کر رہے ہیں نا. وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ نیک کام کر رہے ہیں، تو اس کو غلط کام کر گناہ ہو رہا ہے، آپ اپنے نیک کام کو کیوں روکتے ہیں؟ آئی بات سن. آپ اپنے پڑوسی کو دے رہے ہیں تو آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں نا، سنت پر عمل کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں. اب اگر وہ آپ کی طرح نہیں آپ کے یہاں بھیجتا تو وہ غلط کر رہا ہے، تو آپ اس کی غلطی کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ غلطی کے جواب غلطی کیوں؟ وہ تو غلط کر، آپ کیوں غلط کام کریں؟ یہی چیز ہے وَعَاتِمًا حرام. اللہ سن پر جو تم کو نہیں دیتے ان کو بھی تم دو. سمجھے؟ امر کا سیگا ہے. ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا ہے. اور خاص طور سے آپ یہاں سے جائیں یا کہیں سے آئے گئے، آپ نے کچھ اپنے پڑوسی کے ہاں بھیج دیا، 1 مرتبہ بھیجا، 2 مرتبہ بھیجا، کوئی بات نہیں. لیکن وہ جب گیا تو نہیں دیا آپ کے گھر، تو کوئی نہیں تو آپ کی ممی اس سے شرط ضرور ٹھال لیتی، اچھا اب یہ نہیں دیا تو ہم بھی کبھی اس کے یہاں نہیں بھیجاؤ گی. کتنی آپ نے اچھا کام کر رہے تھے. اور پھر یاد رکھنا، کسی کے ساتھ احسان کر کے کرنا اس امید کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ وہ کرے گا، اس نیت سے آپ احسان کریں گے تو کچھ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کا. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. سورہ مدثر کی آیت. اے نبی، آپ کسی کے ساتھ احسان اس لیے نہیں کریں کہ ہاں اس کا بدلہ آپ کو دے. وہ یہ توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے. وہ دے دے. اللہ نے حکم دیا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وہ نہیں دیتا تو اس کی مرضی، لیکن ہم دیتے ہیں. کیوں؟ ہم نے جو دیا ہے رب کا حکم بجا لاتے ہوئے، نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، ہم اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ہاں وہ بھی ہم کو دے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. آپ کسی کے کو اس لیے نہ دیں اس نیت سے کہ وہ بھی ہم کو اس کا بدلہ دے گا یا ہمیں بھی ہم کو زیادہ نہیں. آپ دیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. سامنے والا نہیں دیتا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا، لیکن آپ اپنا فریضہ ادا کریں. یہ مطلب کیا ہے؟ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ. جو تمہیں نہیں دیتے ان کو بھی دو. تیسری چیز وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. جو تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے رہو. چلو تو بات چلی تھی وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. جن کے اخراجات کی سہارا آپ بنے ہوئے ہیں، جن کے اخراجات کی آپ ذمہ داری لیے ہیں، اپنی آمدنی اپنے مال کو اگر خرچ کرنا ہے تو وہاں سے ابتدا کریں جو آپ کے ماتحتین ہیں. اور اسی ماتحتین کی کیا ترتیب ہوگی؟ اگلی حدیث میں اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی. یہ حدیث جو ہے 2 جملے کی، افضل الصدقۃ جہد المقل وابدأ بمن تعول. اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے، امام ابن خزیمہ نے بھی، ابن حبان اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اور 3 اماموں نے اس کو صحیح کہا. ابن خزیمہ نے بھی صحیح کہا، اور ساتھ ساتھ ابن حبان نے بھی، اور امام حاکم نے بھی. دیکھو چھوٹی چھوٹی حدیثیں، ان کو اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو افضل الصدقۃ جہد المقل وابدأ بمن تعول. چلو
وعنہ، اور انہی سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا. ابو ہریرہ، میں نے کیا کہا؟ نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے یہ حدیث مروی ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا، لوگوں صدقہ کرو. دیکھیں اللہ نے حکم دے دیا صدقہ کرو. یہاں صدقے سے سب نفلی صدقوں کی مراد ہے. تصدقوا، صدقہ کرو، صدقہ کرنے کا حکم دیا. فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اندی دینار، میرے پاس ایک ہی دینار ہے، میرے پاس ایک دینار ہے صدقے کے لیے، ہم صدقہ کس کو دیں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو سکے چلتے تھے، درہم اور دینار. درہم اور دینار دونوں میں فرق کیا تھا؟ درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا. انگریزوں کی حکومت سے پہلے ہمارے یہاں بھی دو سکے چلتے تھے، انڈیا میں بھی چاندی اور سونے کے دونوں سکے چلتے، معلوم نہیں معلوم ہے؟ ہاں دونوں سکے چلتے تھے. نام اشرفی رکھے ہوئے تھے اس کا، اور بہت زمانے تک ہمارے پاس ایک دینار ہے یا ایک ہی دینار ہمارے پاس ہے تو اللہ سمجھتا تصدق بھی علی نفسک، تصدق بھی علی نفسک. تیرے پاس ایک ہی دینار ہے تو پہلے خود اپنے اوپر خرچ کر. کیوں بیٹے؟ آپ پورے گھر کا سہارا بنے ہوئے ہیں، سہارا بنے ہوئے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ہو سکتا ہے بوڑھے ماں باپ ہوں، اللہ نہ کرے آپ بیمار ہیں، دوا نہیں لا رہے ہیں، نہیں ایک دینار رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں بچوں کب ضرورت پڑ جائے، بیوی کب ضرورت پڑ جائے، کیا ہو جائے، چلو ایسے ہی. اب آپ بتائیں اللہ نہ کرے علاج نہ کیا اور آپ بیمار ہو گئے، بیماری زیادہ بڑھ گئی، اب کتنا نقصان ہوا نقصان نا. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو. آپ کو ضرورت ہے، آفس میں آپ کو ایک الگ سے کپڑا پہن کے وردی پہن کے جانے کی ضرورت ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں. اگر آپ یا ابھی دیکھیں چھوٹی سی مثال خوب سمجھ میں آ جائے گی. ابھی آفسوں میں جانے کے لیے کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے نا، ٹیسٹ، کرونا ٹیسٹ. اور ابھی کیا ویکسین. بیوی کو نہیں لگائیں گے، بچوں کو نہیں لگائیں گے تو کوئی بات نہیں، ہو جائے گا نا. لیکن آپ کے پاس، آپ کو آفس جانا ہے، آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے یا ایک ہی اتنا ہے کہ ہاں ایک ہی آدمی لگوا سکتا ہے، تو آپ بیوی بچوں کے بجائے پہلے خود لگوا لیں. کیوں؟ آپ کو آفس جانا ہے، اگر آپ نہ گئے آفس تو آپ کی نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے نا، ایسے آپ کی صحت کا مسئلہ، آپ کی آمدنی کا، بہت سارے مشکلات ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ مال ضرورت سے بچا رہ گیا ہے تو اس کو پہلے اپنے ذات پر خرچ کرو. یہ نہیں کہ ہاں بیوی بچے مر رہے ہوں اپنا، نہیں. جو ضروریات اصل زندگی کی ہیں ان کی پورا ہو جانا کر دینے کے بعد اگر کچھ بچا ہوا ہے تو اس کو کہیں اور خرچ کرنے کے بجائے اس کو سب سے پہلے انفق علی نفس، اپنے ذات پر خرچ کرو. آپ کی اپنی صحت، تندرستی،
آپ خوش ہیں صحت اور عافیت کے ساتھ تو اسی پر پورے گھر کا دار و مدار ہے، اسے اپنی فکر پہلے کرو. ہو گئی بات؟ یہاں سے پتا چلا نا کیا خرچ کرنے کی ترتیب کیا ہے. اس شخص نے کہا اندی آخر، یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی ایک اور ہے ہمارے پاس. ہاں اندی آخر، میرے پاس ایک اور ہے. تو حضرت نے فرمایا تصدق بھی علی ولدک، ولدک اپنی اولاد پر خرچ کرو. یہاں ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، جہاں کتاب و سنت میں اولاد کا لفظ آتا ہے، اولاد کی تربیت کا، اولاد پر خرچ کرنے کا، ان کی ذمہ داری کا، وہاں لڑکے لڑکیاں سب شامل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سب، یعنی دونوں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، سب پر خرچ کر رہا ہے. یہ اس لیے ہم کہہ دے رہے ہیں کہ آج ہماری اور آپ کے یہاں بہت بڑی عجیب سے بہت بڑی غلطی ہے. تمہارے علاقے میں نہ ہو لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں تو ہے. وہ کیا؟ لڑکے کو تو سب کچھ دیتے ہیں اور لڑکیوں کا انتظار کرتے ہیں. شمالی ہند تمہارے یہاں نہیں، تمہارے ہے تھوڑا سا. شمالی ہند میں بس سمجھتے ہیں کہ شادی کیے، جہیز دے دیے، بس لڑکی کا پورا حق ادا ہو گیا، اب اس کا کچھ باقی نہیں ہے. شمالی ہند کے بہت سارے علاقے میں کچھ عجیب سے رواج تھے. کہتے ہیں شادی کے بعد کوئی عورت مہر نہیں لے سکتی، لیتی تھی مہر، جو 100% عورت کا حق ہے. مہر عورت کو کوئی دے، وہ عورت مہر نہیں لے سکتی تھی، ایسا ڈرایا گیا تھا. خود میں جانتا ہوں شمالی ہند کے بہت ہی علاقے، کیوں ایسا عورت کو ایک قسم کا ڈرا دیا گیا تھا کہ عورت اگر مہر لے لے، آپ نے دیا تو سمجھتی تھی کہ اب ہمارا حساب کتاب کر دیے، اب کبھی بھی ہمیں یہ طلاق دے کر کے میکے پہنچا تھا. ایک ڈر سا بیٹھا ہوا تھا. معلوم نہیں بات میں تمہارے نہیں، یہ عام طور پر. اسی لیے مہر بھی اس طرح سے باندھتے تھے کہ قاضی کے سامنے نکاح کرنا ہے، ادا کرنا نہیں ہے، ادا کرنا نہیں ہے. ہم نے کئی نکاح پڑھائے، مہر اتنا، میں نے کہا یار دینے کی طاقت ہے تو مہر دینے کے لیے تھوڑی مقرر کی جاتی، ہم کو جواب دے نکاح کے وقت. ذرا سوچو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ عورت کا حق ہے. ایسا ڈرایا گیا تھا کہ اگر عورت کہتے ہم کو ہمارا مہر چاہیے تو سمجھ جاؤ آپ نے دے دیا. تو عورت بھی سمجھتی تھی اور سسرال والی سمجھتی کہ اس کا مطلب کہ یہ داماد کی نیت میں کچھ کھوٹ ہے، اسی لیے مہر دے کر کے پہلے حساب کتاب برابر کر دوں گا تبھی بھی طلاق دے سکتا. کتنا غلط تصور. نمبر دو جائیداد میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ باپ بیٹی کو دے، اور آج بھی وہی چلا آ رہا ہے. ارے بیٹی کا جائیداد بیٹی کا، بیٹی کی نکاح کر بس. اور اگر دینا چاہیں تو لڑکی باپ کا انتقال ہو گیا، اگر آپ دینا چاہیں تو بہنیں لیتی نہیں تھی، بچیاں حصہ نہیں لیتی تھی. کیوں معلوم ہے؟ کیوں؟ اگر لڑکیوں کا حصہ آپ نے دے دیا تو لڑکی سمجھتی تھی بہن کہ آواز سے ہمارے لیے میکہ کا راستہ بند ہو گیا. تب نہیں تمہارے علاقے میں کیسے کرتے؟ بس راستہ بند. جائیداد تو پراپرٹی کی کمی نہیں ہے، لیکن لڑکی کو نہیں دینا ہے. لڑکی کو دے کر کے اور دینا چاہیں اور دینا ہی کیوں، لڑکی کو دیں گے
ہم نے اس کی شادی میں اتنا خرچہ برداشت کیا ہے، کیوں دے؟ جہیز میں دے دیا، اللہ جہیز میں گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ اچھا پھر جتنا خرچ لڑکی کے شادی پر قریب قریب اتنا ہی خرچ کس پر کرتے ہیں؟ لڑکے کے اوپر بھی۔ اور تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہوئے، ورنہ شمالی ہند میں 2-4 بچے بھی کا باپ ہو جاتا تھا، لیکن بہو جو ہے، بہو کا پورا خرچہ بھی کون اٹھاتا تھا؟ وہ ماں باپ اٹھاتے تھے، پورا خرچہ اس کو اٹھاتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بہو کے ساتھ بھی تو اتنا کیا جاتا ہے، بہو کو آپ نے زیورات دیا، ولیمہ کیا، کتنے کتنے خرچے برداشت کیے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، ہمارے ہاں اس عمر میں نکاح پڑھایا جاتا تھا، یہ بیٹھے نا، اور بچہ سو جاتا تھا، بچہ سو جاتا تھا، بچہ سو جاتا تھا، وہ قبول کرنے کا جانتا ہی نہیں تھا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے۔ اور سنا ہوگا ابھی تقریباً 10 سال قبل راجستھان میں تبلیغی جماعت میں کہتے ہیں سب سے زیادہ خیر و برکت کی شادی 350 بچوں کی شادیاں ہوئی۔ تبلیغی جماعت کی اہتمام کتنا؟ 350، اور بڑا فخر ہے۔ اور اس میں تقریباً 350 میں 50 بچے ایسے تھے کہ ڈلیوری کے بعد ابھی ہاسپٹل سے بھی نہیں آئے تھے۔ یہ تماشا ہے۔ تو سب کچھ یعنی عجیب سا ماحول تھا۔ تو نہ مہر دینا ہے، نہ جائیداد میں حصہ۔ اگر جائیداد میں حصہ دے دیا تو سمجھتے ہیں کہ اب بہن بیچاری اب وہ نہ دینا نہیں چاہتے، اور اگر کوئی دینا چاہے تو بہنیں نہیں، ہم نے اپنی بہنوں کو دینا چاہا تو بس معلوم پڑتا ہے قیامت آ گئی ان پر۔ وہ سمجھتے نہیں، اس کا مطلب دے رہے ہیں، چونکہ والد کے انتقال ہوا تو ہم وہیں تھے، تیسرے دن میں نے سب بڑے بھائی کو بولا سب تقسیم کر دیں۔ تو کسی بھی صورت سے لینے کے لیے کیوں لے کر کے میں اپنا راستہ پر کروں گی بھائی کا؟ میں نے کہا بھائی لو، تمہارا جو الگ حق پورا رہے، زندگی بھر رہے گا، لیکن یہ کہ ابھی جو تمہارا والد صاحب کی جائیداد کا حصہ پورا نہیں۔ تو والدہ محترمہ تھی، انہوں نے سمجھائی، دونوں بہنوں نے حصہ لیا۔ تو یہ 2 بدترین چیز تھی۔ اچھا یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں بات یہاں سے نکلی تھی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، یا رسول اللہ ایک اور ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے اپنے اوپر خرچ کرنے ایک اور ہے تو اللہ ولدی کہ اپنی اولاد میں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کو دینا ہے، دونوں پر خرچ کرو، ٹھیک ہے؟ یا رسول اللہ اندی آخر میرے پاس ایک اور ہے ابھی۔ دیکھو یہ سوالات ایسے تھے کہ اللہ نے ان سے کروایا تاکہ قیامت تک کے لیے علم ہو۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ میرے پاس ابھی ایک اور ہے، تیسرا اور دینار اور ہے۔ آپ نے فرمایا تصدق بھی علی زوجتی، کیا اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرو، ٹھیک ہے نا؟ بیوی پر۔ ہاں کیا کوئی چھوٹ گئے؟ تصدق بھی علی زوجتی کا۔ تیسرا اور ہے تو اس کو اپنی بیوی، سب سے پہلے اپنے اوپر، پھر اپنی اولاد پر، بیٹے بیٹی پر، پھر تیسرا ہے تو کس کے اوپر؟ علی اپنی بیوی پر۔ بیوی اولاد تو نہیں ہے، بیوی اولاد تو نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن چونکہ بیوی کا پورا خرچہ شوہر کے ذمے ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تمہارے اخراجات کی ذمہ داری جس کی ہے اس پر پہلے خرچ کرو۔ تو بیوی کے سارے اخراجات کی ذمہ داری کس پر ہے؟ عورت پر۔ آ رہی بات سمجھی نا؟ یہیں سے ایک چیز سمجھ لو، آج دنیا کا فتنہ جو ہے، دنیا کا فتنہ ابھی آج بھی ظہر کے پہلے یہی کیس آیا ہمارے پاس۔ اگر تمہارے پاس ایک اور بچہ ہے
تو اس کا سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ اس کی تمہاری علی زوجتی کا اپنی بیوی پر خرچ کرو. اس سے پتا چل گیا بیوی کا نفقہ یعنی خرچہ، اپنے یہاں نان نفقہ بولتے ہیں نا، نان کے معنی تو کیا بولو؟ روٹی. فارسی لفظ ہے، فارسی میں روٹی کو نان، ہاں نان بولتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ نان. روٹی کی مراد کھلانے پلانے کی ذمہ داری. یہ تو ہے نفقہ یعنی مزید اخراجات، اس کی کپڑے، علاج، معالجہ سب. تو بیوی کا مکمل نان نفقہ اللہ نے کس پر رکھا ہے؟ شوہر پر. اور یہی عورت پر جو اللہ تعالی نے شوہر کو جو فوقیت دی ہے، یہی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اللہ نے فرمایا عورتوں کو، شوہروں کو ذمہ دار گھر کا بڑا بنایا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، چونکہ اور مرد اپنا مال کن پر خرچ کرتے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اس آیت پر سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا گھر کا ذمہ دار قوام اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. ذرا بتائیے گھر کو چلانے کے لیے یا ایک معمولی سے معمولی کام کرنے کے لیے کسی نہ کسی ایک کو ذمہ دار بنانا فطری چیز ہے. نہیں فطری چیز ہے؟ ایک فطری چیز ہے. یہ 3 بچے تمہارے ہو، کہیں بھیج رہے ہو تو کبھی دیکھو یہ بڑے بھائی یہ جو کہیں اس کو سننا، یہی ہوتا ہے نا. تو گھر بھی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوام رکھا، مردوں کو ذمہ داری دی. ذمہ داری کیوں دیا؟ اللہ نے فرمایا 2 چیزوں کے بنا. بعض ذمہ داریاں نبھانے کی اللہ تعالیٰ نے مردوں میں زیادہ صلاحیت دی ہے بنسبت کس کے؟ عورت کے. نمبر 2 وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے بھی کہ اللہ نے مردوں پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنا مال کس پر خرچ کرے؟ اپنی بیوی پر. 2 چیزیں ہو گئی نا. اسی لیے ان دونوں چیزوں کے بنا پر قوام بنایا. اب آپ بتائیے، پتہ یہ چل گیا کہ عورت کے سارے نان نفقے اخراجات کی ذمہ داری اللہ نے کس پر رکھا ہے؟ اور اسی لیے قرآن پاک کو آپ دیکھیں گے سورۃ احزاب کے اندر اور دوسرے مقامات پر تو اللہ نے فی بیوت کنہ کا لفظ استعمال کیا. عورتوں کے گھر سے نہیں نکالو. اللہ فی بیوت کنہ، آئی بات نا؟ عورتوں کے گھر سے نہیں. حالانکہ پورا گھر کس کا بنایا ہوا ہے؟ کم سے کم 80% گھر تو ایسے ہوں گے کہ شوہری کے آمدنی سے کیا ہے؟ مکان بنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا مرد کا گھر ہے، بیوت کنہ، گھر کی ملکیت کس کی بتائی؟ عورتوں. اس سے ذرا سوچے کیوں عورت گھر میں رہ کے گھر کے سارا نظام، گھر کا سارا نظام اندر کے کون سنبھال سکتی ہے؟ اور عورت کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے. اسی لیے گھر کی ملکیت عورت کے فی بیوت کنہ، عورتوں کا گھر ہے، مردوں گھر نہیں. حالانکہ رجسٹری ہوگی اس کے نام، مرد کے نام، کمائی ہوگی مرد کے نام، لیکن اس کے باوجود عورتوں کا گھر ہے. عورتوں تمہارا گھر ہے. اللہ اکبر. اسی لیے ان تمام نصوص کے سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے عورتوں کا اور مردوں کا ایک یہ حد مقرر کر دی. آج میں نے کہا زور کے پہلے تھوڑا سا کیس آیا ہمارے پاس. یہی آج
اللہ نے فرمایا اگر تیسرا ہے تو پہلے بیوی پر خرچ کرو کسی اور سے. اب نمبر 1 سب سے پہلے اپنے اوپر، نمبر 2 اپنے اولاد پر، اور نمبر 3 بیوی پر. اس کے بعد دیکھا جائے. اب آپ ذرا بتائیں کہ اتنی بہترین تعلیم، عورتوں کے لیے اتنی آسانی، ساری ذمہ داری کھلانے پلانے کس کے اوپر؟ عورت. یہ اسلامی نظام ترک کر کے آج کیا لائف پارٹنر، یہ ایک عام سے لفظ نہیں ہے، یہ باقاعدہ اصطلاح میں ہے. لائف پارٹنر یعنی شوہر اور بیوی کو، میاں بیوی زوجین، اور گھر کے اندر اسلام نے جو عہد قرار دیا، اس کے بجائے آج کیا لائف پارٹنر. وہ کیا آج بتا تو آج کیسا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ ہم نے مکان کی کیا کہتے ہیں کرائے پر لیا، اور اس کا رنٹ بولتے ہیں نا، تو ایک کے نام نہیں بلکہ 2 کے نام. کس کے؟ میں اپنے نام نہیں رکھوں گا بلکہ بیوی بھی. کیوں؟ دونوں رہیں گے تو دونوں پارٹنر ہیں، تو ہم اکیلے کیوں برداشت کریں؟ آج کی بات ہے، سوچے اسلامی ملکوں میں نہیں سمجھایا. ہم اسلام میں تو کہا جائے شوہر اپنے نام کرائے وہ ذمہ دار ہے، عورت تجھے کوئی ذمہ دار. لیکن جب یہ زوجین کا رشتہ ختم کر کے اب زندگی گزارنا کیا ہے؟ لائف پارٹنر. تو اب مطلب کیا ہے؟ سارا جھگڑا ہے کہ میں اکیلے کیوں، یعنی بیوی بھی تو رہتی ہے اس کے اندر، بیوی بھی تو رہتی ہے، میں اپنے اکیلے نام کیوں ایگریمنٹ کروں بیوی کے ساتھ؟ اور باقاعدہ ایگریمنٹ میں 1 مہینے کا رینٹ میں دوں گا اور دوسرے مہینے کا رینٹ تم دو گی، اور لائٹ کا بل ایسے ہی. اور یہاں تک کہ پھر اس کے بعد سپر مارکیٹ میں جائیں گے. ظالم دونوں ہوٹل جاتے ہیں، کہتے ہیں ہر سیٹرڈے کو ہوٹل پر کھانا کھاتے ہیں، تو ایک آدھا بل یا دونوں اپنی اپنے پسند سے منگائیں، ٹیبل ایک ہوگا لیکن بل 2 بنے گا، دونوں اپنے. اللہ یہ سب کب آیا؟ جب وانفق عورت کو عورت کا درجہ نہ دیا گیا. تب ہمارے اسلامی معاشرے میں تو عیب سمجھا جاتا ہے، سمجھ گئے نا، بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. ہمیں اس نقطے پر غور کرنا چاہیے، اور یہ جو مغربی کلچر تہذیب ہے اس سے بچنا کی حدیث پر کہ اللہ کے رسول نے پابند کیا ہے. عورت لائف پارٹنر نہیں رہے گی. ایک طلاق یہاں ہوئی، یہاں دبئی کے سب سے ہائی فائی اس پر سارا جھگڑا یہ تھا، سارا جھگڑا یہ کہ بیوی کہتی ہے یہ ساری ذمہ داری تمہاری ہے، اور لڑکا کہتا نہیں ہم اسلام نہیں جانتے، ہم قانون جانتے ہیں، آپ کو ہم نے بیوی کا بنا، ہم نے آپ کو لائف پارٹنر. سارا جھگڑا ہوا مکان کے رینٹ کا، طلاق ہوئی، 5 سال ہو گئے ابھی تک کوئی رشتہ ان کا نہیں آیا. تو دوستو یہ نبی علیہ السلام کا جو ایک بہترین نظام جو اللہ کے رسول نے قائم کیا کہ بیوی کا مقام و مرتبہ اور اس کی ذمہ داری کا خیال. اب ذرا سوچیں، شوہر کو بھی چاہیے، شوہروں کی بڑی کہ پیسہ ادھر ادھر آج کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں فضول خرچی میں اڑانے کے بجائے، واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہی انڈیا ہی کا واقعہ ہے. ابھی سال بھر ہوا مشکل سے شادی کے، ایک دن بھی سکون نصیب نہیں. کیوں؟ بیوی یہ کہتی ہے کہ جتنا پیسہ آتا ہے وہ سب دوستوں کو اور فضول خرچی میں کر دیتا ہے. آج تک شادی کی بات سے لے کر کے آج تک 1 تولہ سونا بھی ہم کو نہیں پہنا سکا. دوستو یہ بڑا عیب موجود ہے یہاں ہمارے معاشرے میں، اصلاح کی ضرورت ہے. شوہر وانفق، یا میرے پاس ایک اور ہے تیسرا، بیوی کو کپڑا کھڑا ہو
کھلاؤ پہناؤ، اس کی خوشی کا خیال رکھو۔ عورت کیا چاہتی، کہاں کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ تمہاری بیوی کبھی کہی کہ ہاں مکان بنا رہا تو ہمارا بھی نام اس میں رہے گا؟ سوچتا ہوں، سوچ بھی نہیں سکتی بیچاری۔ بس کیا ہے یار، ہاں کیا ہے، کیا چاہتی تمہاری بیوی؟ بس واللہ یہی چاہتی ہے کہ کبھی خوشی کے غمی ہو ایک بہترین کی جوڑا اس کو لا کر کے دے دے، بغیر مانگے لا کر کے دے دے، سونے کی چیزیں بنا دے، کوئی لے کے نہیں جاتی۔ واللہ آپ اپنی بیوی پر جتنا خرچ کریں گے، واللہ میں نے دیکھا جتنا خرچ کریں گے، جتنا اس کو سونا دے دیں، جتنا اس کو زیورات دے دیں، اگر ایک عقل مند اچھے باپ کی سلجھی ہوئی عورت ہے تو واللہ کروڑوں آپ دے دیں گے، وہ ایک پیسہ اپنی ذات پر نہیں خرچ کرے گی، مصیبت کے وقت شوہر پر یا بچوں پر خرچ کرتی۔ تو بیوی کو جتنا دے لیتے جائیں گے وہ کہاں لے کے جاتی ہے؟ وہ سب دوبارہ آپ کے دکھ درد مشکلات میں ہاتھ بٹاتی ہے، دیتی ہیں آپ ہی کو، اور اللہ کے سب عورتیں یہ کر دیں بھائی یہ آپ ہی نے دیا تھا لینے، یہ خرچہ کریں، جیسے ابھی آگے حدیث آ رہی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو انسان کی بہت بڑی مصلحت ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا کس کو دو تو اس کو کچھ، وہ یہی چاہتی ہے حساس بساس زندگی گزرے، اور خوشی کے موقع پر سال میں 2-4 مرتبہ اس کو کچھ دلا دیں، اس کے اوپر خرچ کر دیں، اس کو کچھ زیورات بنا دیں، کبھی کچھ کپڑے لا دیں۔ اس کے علاوہ ایک عورت عقل مند کچھ چاہتی ہی نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، وہ عورت چاہتی بھی ہے تو اپنے لیے سوچتی ہے کہ بچے ہیں بچیاں ہیں، آنے والا دن کیسے ہوگا، ابھی جی ہمارے پاس آئے سب بچا کر کے رکھو، آئندہ یہی کام آئے گا۔ ایک عقل مند عورت یہی اسی لیے جمع کرتی ہے، سوچتی، اس کے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ بہت ہی کم ناسمجھ عورتیں ہوگی کہ جو شوہر کے دی ہوئی چیز کو استعمال کرنے کے بجائے وہ کہیں فلاں کمپنی میں نہ لگاؤ گے تو نہ پیسہ آئے گا، ڈال دیے نا۔ کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے گھر اجڑے، شوہر کو پتا نہیں، اور سب کچھ کہاں ڈال دیے، ادھر ادھر ڈال دیے۔ تو یہ بات ہو گئی علی زوجتی کا۔ پھر اس نے کہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اندی آخر، میرے پاس تو بھی ایک اور ہے، اندی آخر ہے، میرے پاس ایک چوتھا اور ہے۔ اللہ اکبر، 3 ہو گئے تھے نا، ہمارے پاس چوتھا اور ہے۔ آنے وقت تصدق بھی علی خادمے کا، اپنے خادم اپنے نوکر پر اس کو خرچ کرو۔ اللہ اکبر، اپنے غلام اپنے خادم۔ واللہ آپ ذرا بتائیں اس حدیث پر عمل کیا جائے تو نوکر کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں کام کرنے والی آتی ہے، آپ کے ہاں کوئی کام کرتا ہے، نوکر ہے، غریب ہے، تنخواہ آپ دیتے ہیں 2000 دیتے ہیں، خرچہ بیچارے کے 3000 ہے۔ اگر گاہے بگاہے کچھ آپ صدقہ کریں تو کہیں اور دینے کے بجائے، واللہ کچھ نہیں، اگر عید کے موقع پر یا تمہارا نوکر چھٹی پہ جانے لگے تو اس کو تھوڑا سا پکڑا دو، صدقہ دے دو، پھر ذرا دیکھو کتنا خوش ہوتا، کتنی دعائیں دیتا ہے، وہ کتنی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے پہلے کس کو مقدم کیا؟ خادم کا۔ گھر میں کام کرنے والی خادمائیں ہوں، مزدور ہوں، لیبر ہوں، دیکھو واقعی یہ لیبر جو ہیں، اللہ رسول نے فرمایا انما ترزقون، انہی غریبوں کے جو تمہارے محنت مزدوری کرنے والے تمہارے ہاں، انہی کی برکت سے تمہاری مدد ہوتی ہے، وترزقون، اور انہی کے برکت سے تمہیں رزق بھی ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بڑی پابندی کی، کس چیز کی؟ خادم اپنے کام، غلام ہے یا اپنی نوکرانی ہے، اپنا نوکر ہے، اپنے یہاں کام کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کو پہلے دیا جائے۔ کیوں؟ وہ آپ کے پاس رہتا ہے، حاجت مند ہے، تو زیادہ وہ مستحق ہے، اور آپ دیتے رہیں گے
تو سیٹھ اور مزدور کے تعلقات بھی الفت محبت اور اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ عندی آخر، ہمارے پاس تو ایک اور ہے، ہمارے پاس ایک اور ہے۔ تو اللہ سبحانہ ارشاد فرمایا انت ابصر بھی، ایک اور ہے، تب اس کے بعد تم دیکھو کون زیادہ مستحق ہے اس کو دے دو۔ اتنی ترتیب تو اللہ کے رسول نے بیان کر دی۔ کتنی؟ نمبر 1 سب سے پہلے اپنے اوپر، نمبر 2 اولاد کے اوپر، نمبر 3 بیوی کے اوپر، نمبر 4 اپنے خادم کے اوپر، نمبر 5 اب تم جانو انت ابصر، تم اپنے حالات، اپنے رشتے ناتے کے حاجت مندوں، پاس پڑوس کے لوگوں کے کیا حالات ہیں اس کو تم زیادہ بہتر جانتے ہو، ہم نہیں جانتے۔ تم جہاں مناسب سمجھو اس پر وہ تم اس کو خرچ کرو۔ اگلی بات سمجھیں، یہ اس طرح سے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک ترتیب بنا دی۔ ہم کو چاہیے کہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہماری آمدنی جو ہوتی ہے اس کو خرچ کرنے کی ترتیب ذرا سا خیال رکھیں، اور خاص طور سے گھریلو معاملات جو اللہ رسول نے بیان فرمایا، اس میں آج واللہ بڑی شکایتیں ہوتی ہیں۔ ان آداب اور ان تعلیمات کو نہ اپنانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا مستحب ہے کہ جب اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کر کے جائیں تو بچوں کے لیے بھی تحفے تعلق لے کر کے جائیں، جب بیوی کے لیے خریدیں تو بچوں کے لیے نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ لڑکوں میں یہ ہے واجب ہے کہ جب ایک بچے کے لیے سب کے لیے، لیکن بیوی کے لیے لے رہے ہیں، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، ہم نے تجربہ کیا، آپ کر لیں، انسان اپنی بیوی کو جتنا چاہے لا کر کے دے دے، بچے بچیاں بلکہ خوش ہوتے ہیں، کبھی ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کیوں نہیں لے کر کے آئے۔ اگر لائق بچے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر بھائی بہن لڑکے لڑکیاں اولاد ایک لیے لے رہے تو سب کے لیے لینا چاہیے۔ ان میں ہوتا ہے کہ اللہ دے دی، ہم ان کے لیے لائے، ہمارے لیے کیوں نہیں لائے۔ وابدأ بمن تعول میں آ گئے ہیں نا، وابدأ بمن تعول ہے نا۔ اور دوسری حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ اللہ سے مراد کہ سب سے تمہارے بھلائی کے مستحق کون ہے؟ امک امک امک۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر عرب میں ایک مزاج تھا، کیا جوائنٹ فیملی میں الگ الگ ہو جاتے تھے، تو اس لیے اس وقت یہ ماں باپ کے علاوہ۔ چلو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔